الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى في نبيه عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا وقال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد میرے محترم اور مکرم بزرگوں بھائیوں، اس کائنات میں جو دوام ہے، ہمیشگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ آسمان اور زمینوں میں مخلوقات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سب سے مقدم ہے اور باقی اشیاء کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو ایک پلک جھپکنے کے برابر تقدیم یا تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ تمہید میں اختصار کے ساتھ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ گزشتہ شب جمعہ باوجود کوشش کے لیکن مجلس نہ ہو سکی اور طبیعت کی ناسازی اس کا سبب تھا، اور یقیناً اس کا ایک غم رہتا ہے اور ایک پریشانی رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ دین کا کام میں اگر کوئی رکاوٹ آئے تو پورا ہفتہ اس کا ملال رہتا ہے۔ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ متنبی نے جو شعر کہا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے خلود ہوتا، ہمیشگی ہوتی، لکان محمدًا احق بہ، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا تھا؟ ایک شخص جو اللہ کے رسول اور پیغمبر بن کے دنیا میں تشریف لائے، خاتم الانبیاء بن کے آئے، صاحب وحی بن کر آئے، اور 63 سال کی عمر، جس میں سے 40 سال ابتدا والے وہ تو
زمانہ نبوت سے قبل کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر عرصے 23 سال کی عرصے میں آپ نے آخرت تک آنے والے، قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے پورا دین بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ عالم نے دیکھا، کیسی کیسی شخصیات آئیں، کیسے کیسے علماء آئے، ائمہ آئے، ہمریست کے آواز منصور کہم شد۔ ایک زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں خلیفہ منصور کی آمد و رفت کی اطلاع اس کی خوشبو سے پتہ چلتی تھی، کہاں ہے وہ خلیفہ منصور اور کہاں ہے وہ ٹاٹ پاٹ۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے، شب و روز ہیں جو گزر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اس محراب اور منبر نے جیسی شخصیت کھوئی ہے ماضی قریب میں، یہاں کی سرزمین اور یہاں کی محراب و منبر اس کے گواہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں استقامت اور صبر اور ثبات علی الہدایت کا درس دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر چکا ہے، قبلہ رخ ہو چکا ہے، لباس اس کا درست ہے، جسم اس کا درست ہے، لیکن وہ جب آیت پڑھتا ہے تو وہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، محدث فقیہ ہو، لیکن وہ وقتاً فوقتاً مزید ہدایت کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو عام سی بات سمجھانے کے لیے، نماز کی فرضیت سمجھانے کے لیے، روزہ اور زکوٰۃ سمجھانے کے لیے جو ہدایت مطلوب ہے اور جو مٹیریل چاہیے اس کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی مسلمان جو سرسری دلائل کو بھی مان کے اس پہ عمل کرنے سے بے بہرا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ محقق بن جاتا ہے، وہ کسی ایک خاص موضوع میں ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کی وسعت ہوتی ہے معلومات میں، تو کیا اب اس کو اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ ہے۔ شیخ الحدیث استاذ و اساتذتنا ووسیلتنا الی اللہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو صدر الوفاق بھی تھے اور جامعہ فاروقیہ کے بانی بھی تھے، وہ علماء کرام کو کہتے تھے جب ان کی گریجویشن ہوتی تھی اور وہ پگڑی باندھ لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اب تم پڑھنے کے قابل ہوئے ہو، اور یہاں سے اپنا علمی سفر تفصیلی تحقیقی وہ شروع کیا جائے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آیت کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ، انبیاء کا ساتھ، صلحاء کا ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے قریب رہنا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعزازات اور بادشاہتیں ملنے کے بعد جو دعا فرمائی ہے وہ بھی میں بیان کر چکا تھا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اس کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی یہی دعا فرمائی کہ نیکوکاروں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ وہ کون سے طبقات ہیں
خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، علماء کرام اہل دین ہیں اور عام مسلمان۔ ایک مسلمان کی صحبت وہ خالصتاً پورا مسلمان ہو، نہ وہ کوئی زیادہ تفاصیل جانتا ہو، نہ وہ علوم سے آراستہ پیراستہ ہو، لیکن اس کی جو قدر و قیمت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیان کی گئی ہے، اسی لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے سرشار ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے ساتھی میں ایمان پاتا ہے، ایک مسلمان ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے، یہ بھی صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ورنہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ صالح کے ساتھ رہو گے تو صالح بنو گے، اور بدبخت کے ساتھ رہو گے تو بدبخت ہو جاؤ گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کتابیں موجود ہیں، علمی تحقیقات موجود ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن ایک شخص اپنے طور پہ جب وہ کتابیں پڑھ لیتا ہے اور علامہ بن جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ منہج کے طریق پہ، ہمارے اسلاف کے راستوں پہ چلنا کے طریقہ ہی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے اسکالر ہیں اسلامی، اور وہ ٹی وی پروگرام کیے جاتے ہیں، اللہ جانے کہاں سے کنہوں نے ان کو اسکالرز بنایا ہے، مسلمانوں کا وقت بھی تباہ کرتے ہیں اور گمراہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تمام ڈگریاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ڈگریاں موجود ہیں، لیکن یہ طریقہ تلمس کا اور یہ علمی صلاحیت پیدا کرنا، جس طرح ابو بکر صدیق ایک عام مکہ کے مسلمان سے خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، کون سی ڈگری تھی ان کے پاس؟ صحبت کی ڈگری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک عام مسلمان، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو لاکھوں مربع میل کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ، اور ایسا کہ آج انگریز بھی اگر کوئی ایسی پرسنالٹیز کا ذکر کرتا ہے، ایسی شخصیات کا ذکر کرتا ہے، دوز ہو ہیو بگ انفلوئنس ان دا ورلڈ، وہ لوگ جو دنیا میں آج تک ایک عظیم اثر رکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ راز ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ آسمانی نور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے سے اور آپ کے پروانے بننے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح فرماتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو ان پہ موت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کا مظہر، اس آیت کا منہ بولتا ثبوت، اس دعا کی قبولیت، وہ مسلمان اہل علم کے قریب جائیں اور خود دیکھیں اسے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچائیو جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت اہل کتاب میں دو فرقے، نمبر 1 یہود اور نمبر 2 نصارہ، مسیحی جنہیں کہتے ہیں، وہ قرآن کریم کے مخاطب بھی ہیں، اور ان کو یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہم اصل لوگ ہیں کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی تعلیم ہے، اور مشرکین کے پاس تو کوئی تعلیم نہیں تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جانتے تھے، لیکن تعلیمات ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ اور قرآن کریم ایک علمی کتاب ہے،
قرآن کریم بحث جب بھی کرتا ہے، قرآن کریم دلائل جب بھی دیتا ہے، اور قرآن کریم جب کسی سے مناظرے کی دعوت دیتا ہے تو وہ ایسے طبقات کو خطاب کرتا ہے جو کچھ نہ کچھ علمی دعویٰ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کا علم منسوخ ہے اور ختم ہو چکا ہے، اب وہ ویلڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا، اے اہل کتاب، تم تو آسمانی کتاب کا دعویٰ رکھتے ہو اور تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، آؤ اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ایک ایسی بات کی طرف جس پہ ہم بھی متفق ہیں اور تم بھی متفق ہو۔ آج تک کوئی ایسا اہل کتاب نہیں آیا کہ جس نے ایک اللہ کی عبادت کا انکار کیا ہو۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب آگے آ جائیے، ولا نشرک بہ شیئا، صرف عبادت نہیں ہے بلکہ توحید اس کے ساتھ لازم ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و خدائی کو بھی مانتا ہوں اور علیاذ باللہ فلاں بت کو بھی مانتا ہوں، تو کیسا ایمان ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو، اس لیے کہ شرک اس کے اندر شامل ہو چکا ہے، اور شرک یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا زہریلا یہ اثر ہوتا ہے اس کا کہ ایمان اور اعمال سارے کے سارے وہ نیست و نابود اور ہیچ ہو جاتے ہیں۔ بدعتی کو جو سزا ملتی ہے اور بدعتی کی جو نحوست ہے، اس کی ایک واضح مثال یہی ہے کہ وہ دنیا میں خوب زور لگاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ جو عبادت ہو رہی ہے اس میں شرک کی بو آ چکی ہے، لہٰذا وہ بقیہ صحیح عبادتوں کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ایک بالٹی پانی میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا آ جائے تو دنیا کا کون سا مسلمان اس پانی کو پاک اور صاف کہے گا؟ حالانکہ ایک قطرہ ہے اور ایک قطرے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، جو ناپاک ہے اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ جو آپ کے غضب کے مستحق ہوئے ہیں یا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہود کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں اس میں انتہائی قبیح اور سب سے بڑی خرابی وہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف تہمت لگانا، سازش کرنا، غلط الزام لگانا اور بے تکی باتیں کرنا۔ وہ بکفرہم، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ کافر ہیں، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور حضرت مریم پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی اور اللہ کے حکم سے ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی یہود یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وقولہم، اور وہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے تو حضرت مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں، خود کہہ رہے ہیں۔ اتنی بدماشی کی حد ہو گئی کہ مانتے بھی ہیں کہ اگر اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، ہم نہیں مانتے، ہم اس کو قتل کر چکے۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہ قتل کر سکے اور نہ ان کو صلیب پر چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان سے مشتبہ کر دیا، گم کر دیا ان سے۔ قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے اور جب بھی کوئی فلسفہ پیش کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر بہترین اور صاف ستھرا مسلک وہ بھی پیش کرتا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ مسیح کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں، آئیے یہ ہے حقیقت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیاوی زندگی کے ساتھ اٹھا لیا ہے، وما قتلوہ یقینا، اور وہ ہرگز ان کو قتل نہیں کر سکے۔ یہود کی خرابی، جو تعلیمات سمجھ میں آ رہی ہیں یا اپنے مطلب کی ہیں، اپنے مفادات کے مطلب کی ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، اور جو تعلیمات بظاہر ان کے مفادات کے خلاف جا رہی ہوں تو پھر وہاں پہ وہ پہلو تہی سے کام لینا اور چھپنا چھپانا، باتیں چھپانا، اس پہ چلے جاتے تھے۔ قرآن کریم کی ابتدائی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پوری تنبیہ فرمائی ہے اور تعاقب کیا ہے، اور یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو یہ ماننے کے لیے تیار اور بعض کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یہ اس طرح کے اعمال جو کرتا ہو اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب تیار. یہود کی خرابیاں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنا، اپنے آپ کو خاص سمجھنا اور یہ دعوے کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے والعیاذ باللہ قریبی رشتہ دار ہیں اور باقی لوگ نہیں، یہ وہ ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو مغضوب کہا ہے، اللہ کا غضب جن پہ نازل ہوا ہو. نیک لوگوں کو قتل کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کے خلاف سازشیں کرنا، اور انبیاء چونکہ وہ تو علامات ہیں، وہ تو دین کے ستون ہیں، وہ تو آسمان اور زمین کے درمیان رابطے ہیں، پھر اس سے متعلقات انبیاء کے شاگرد صحابہ کے شاگرد ائمہ کے شاگرد فقہاء و محدثین، ان میں سے جو بھی ان کی بے ادبی کرے گا، ان کے خلاف جائے گا، حقیقت میں اس کا انجام غیر المغضوب علیہم ولا ہی ہوگا. اور اسی طرح ایک اور طبقہ جسے ہم مسیحی کہتے ہیں یا نصرانی کہتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو تعلیمات عطا فرمائی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ تعلیمات یہ لوگ آگے پیچھے کرتے. اور ان میں جو خاص خرابیاں پائی جاتی تھیں، اس میں پہلی خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تو مانی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب اس سے مکر گئے، نہیں مانی. اور یہود میں بھی یہ خرابی ہے، وہ دو بڑے مجرم ہیں، دو انبیاء کے مجرم ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جنہوں نے قبول کر لی وہ یقیناً حق پہ تھے، مسلمان تھے، اور جنہوں نے نہیں کی حضرت موسیٰ کے مجرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، وہ تشریف لائے، یہود نے نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کے مجرم. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن کو نہیں مانا تو محمد مصطفیٰ کے مجرم ہوئے. نصارہ کے اندر قرآن کریم نے جو ان کی نشاندہی کی ہے کہ جس وجہ سے یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اس میں بہت بڑی ایک علامت وہ ایک دوسرے کو ناکردنیوں سے نہ منع کرنا. اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ جو سودا کرتے ہیں اور دنیا کے چند مزوں کے بدلے دین بیچ دیتے ہیں یا دنیا کے مفادات کے بدلے دین کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یہ بہت گندا سودا ہے، برا سودا ہے، اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. اسی طرح یہی خرابیاں جو یہود میں ہیں یا جو نصارہ میں ہیں وہ مشرکین میں بھی پائی جاتی تھی. یہاں پہ ایک مختصر سا قاعدہ یاد رکھیے گا کہ یہود نے جو خرابیاں پائی گئی ہیں اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں. نمبر 1 دشمنی اور نمبر 2 جہالت. اگر کوئی شخص ان دو آزار میں اور ان دو قباحتوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ مغضوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ضد ہونا، عناد ہونا، غصہ ہونا، دشمنی کرنا، کسی کے خلاف چلنا، بات نہ ماننا، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں ضد اور عناد سے، دشمنی سے. اور اس میں بے روی کا شکار ہو جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، یہ ہمارے دین اسلام میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز نہیں. تو یہود نے انبیاء کرام کے ساتھ دشمنی کی، یہود نے انبیاء کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، اس لیے وہ مغضوبین بن گئے. اور دوسری طرف آ جائیے، تصویر کا دوسرا رخ کہ نصارہ میں 2 خرابیاں پائی جاتی تھیں. نمبر 1
حد سے زیادہ محبت، نمبر 2 جہالت، کہ حضرت عیسیٰ جو اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی کے بیٹے اور اللہ کے نبی پیغمبر تھے، ان کو اللہ کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید انبیاء کو، صلحاء کو، ولیوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر کے لے جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اسی لیے تو محبت ہی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہ عنصر ہے کہ جہاں سے بدعات شروع ہوتی ہیں اور پھر جہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کی زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، خواہ وہ غم ہو یا وہ خوشی ہو، دینی تعلیمات اور دینی رہنمائی جب تک اس میں شامل حال نہ ہوگی، عنقریب ہے کہ وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو ایسے گروہ، دو ایسے مذاہب والے گزرے ہیں، ایک نے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی اور بدبخت قرار پائے، اور دوسرے اتنی زیادہ محبت میں آگے بڑھ گئے۔ محبت سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انبیاء سے محبت ضرورت سے زیادہ نہ کرو، نہیں، محبت انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پہ کی جائے۔ یہی تو ہمارا اور بھائی لوگوں کا جھگڑا ہے، جو آج بار بار نکلتے ہیں اور ملک کو بند کرتے ہیں کہ بھئی یہ محبت کے انداز اور طریقے آپ نے جو اپنائے ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی خد و خال نہیں۔ تو بہرحال اب تو بلی تھیلے سے باہر آ ہی رہی ہے، اور آخر کار یہی ہوگا کہ ووٹ مانگے جائیں گے، اور دین کے نام پہ ووٹ مانگنا یہ تو بہت آسان کام ہے۔ حالانکہ دین کے نام پہ سیاست یہ کب سے ناجائز ہوئی ہے، کب سے بری بات ہوئی ہے، لوگوں نے کب سے اس کا انکار شروع کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بخاری شریف میں ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ سیاست بھی کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی عالم، آج اگر کوئی مدرسے کا طالب العلم اور ایک اللہ اور رسول کا نام لینے والا حکومتی ایوانوں میں پہنچ جائے تو وہ آنکھ کا کانٹا کیوں بنتا ہے، اور اس کو دین کے نام پہ سیاست کے کیوں تانے دیے جاتے ہیں؟ اصل ایجنڈا ہی دین ہے۔ جو اور لوگ وعدہ کرتے ہیں وہ کیا وعدہ کریں گے کہ ہم نے نالی بنا دی، راستہ بنا دیا، دروازے ٹھیک کر دیے، اور کیا وعدہ ہوگا؟ ایک عالم، ایک محدث، ایک فقیہ، ایک اہل علم والا انسان دنیا کی مٹیریلزم اور دنیا کی نالیاں اور راستے اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بلکہ اس کی نظر، اس کا اعتقاد، اس کا ایمان وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ہوتا ہے۔ میں آج بھی اس پرفتن دور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دنیا عمل میں تشریف لے جائیں اور لوگوں کو پرکھیں، دیکھیں، اور ایک عام مسلمان کو خریدنے کی کوشش کریں اور پھر ایک عالم کو خریدنے کی کوشش کریں، پتہ چل جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ صد افسوس کہ بس ایک بات اور ایک پروپیگنڈا مشہور کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی علماء ہی وہ سیاستدان ہیں جو پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، جو صرف للہ فی اللہ اس سرزمین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سیاسی مقاصد وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرمائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء کے نام لیوا ہیں، جو انبیاء کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، جو صحابہ پہ محبت لٹانے والے ہیں، جو فقہاء و ائمہ و محدثین کا احترام کرنے والے ہیں، اور جو صالحین ہیں ان کا راستہ اپنائیے۔ غیر المغضوب علیہم، یہود کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی نصارہ کا راستہ۔ افراط اور تفریط، افراط کہتے ہیں زیادتی کو، اور تفریط کہتے ہیں تنقیص کو، کمی کرنے کو۔ ان دونوں اعمال سے شریعت میں منع کیا، مقام پر پہنچانے لگے۔ اس میں اصل مسلک کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو بنایا ہے بیانہ روی والی امت۔ ہر چیز میں مسلمان ذی وقار ہوتا ہے، مسلمان تحمل والا ہوتا ہے، مسلمان وساطت والا ہوتا ہے۔
نہ کسی کو بغیر وجہ کے جہنم کے گھڈے میں پہنچانا ہے، اور نہ کسی کو بغیر وجہ کے اللہ کا شریک کرنا ہے، الیاذ باللہ، بلکہ اوسط طریقے سے چلنا، یعنی جہاں تک ہماری حدود ہیں وہاں تک ہم اپنے تصرفات کریں گے، دنیا میں رہیں گے، کاروبار کریں گے، مال کمائیں گے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں ہماری لمٹ ختم، اللہ تعالیٰ کے احکام کا وہ دائرہ کار شروع ہو گیا، اور اب وہاں سے اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ ایک بہترین انسانیت کا نمونہ اور مسلمان کی زندگی کا پروگرام ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جنہوں نے خرابیاں کیں، جو غلط کاموں میں ملوث رہے، خواہ وہ افراط ہو تفریط ہو، مسلمانوں کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور ہمیں افراط و تفریط کے فتنے سے دور رکھیں۔ اب اس سلسلے میں آخر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آمین کہنا سنت ہے۔ بس اختصار کے ساتھ اس پہ بات کر کے مجلس ختم کرتے ہیں۔ آمین یقیناً کہنا سنت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آمین کیا چیز ہے اور اس کو کہنے کی کیفیت کیا ہے۔ بخاری شریف میں عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں، وہ فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاء، آمین جو ہے یہ دعا ہے۔ اسی طرح صاحب بیضاوی نے، صاحب جلالین نے، سب نے آمین کے ترجمہ کیا ہے اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرمائیے، یہ ہے آمین کا ترجمہ۔ جب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آمین کا ترجمہ بھی دعا والا ہے، اور بخاری شریف میں عطا نے بھی کہہ دیا کہ آمین دعا ہے، تو اب ہمیں دعا کے آداب شریعت سے لینے پڑیں گے۔ اور دعا کے آداب کیا ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو آہستگی اور عاجزی کے ساتھ پکارو۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہمارے نیک بندہ زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور حضرت کا پہلا ادب، پہلی سنت، پہلا عمل قرآن کریم نے کتنے حسن کے ساتھ بیان کیا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آہستگی کے ساتھ دعا کی۔ تو یہ جو زور زور سے نماز میں آمین کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر کوئی ایسی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند اور شرائط پہ نہیں ہے جس سے آمین بالجہر ثابت ہوتا، بلکہ یہ اپنے سپورٹ کے لیے مختلف احادیث جن کو ہم درست مانتے ہیں، اور جس نے آمین بالجہر کہہ دیا وہ بھی مسلمان ہے اور اس کی بھی نماز صحیح ہے، اور جس نے نہیں کہا وہ بھی مسلمان ہے اور اس کی نماز بھی درست ہے۔ زیادتی کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ زیادتی ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فقہ حنفیہ کی کتاب پہ پیشاب کرنا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ کتاب میں موجود ہے۔ اور زیادتی ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اتنی سختی، اتنی زیادہ دشمنی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہماری حفاظت فرما ایسے افراد اور ایسے لوگوں سے جو دین میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زمانہ اور وقت کی نزاکت اور لوگوں کا مزاج اجازت نہیں دیتا، ورنہ ایسی ایسی تفاصیل ہیں کہ مسلمان کا دل دہل جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آمین دعا ہے، اور دعا کے آداب قرآن کریم میں موجود ہیں، اور قرآن کریم نے جو آداب بتائے ہیں اگر اس طریقے سے دعا کی جائے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے، دین کے موافق ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور اس دنیا میں فقہ کے دوسرے بڑے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حضرت مکہ کے رہائشی تھے، پھر بعد میں مصر تشریف لے گئے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الام، پہلی جلد صفحہ 70، قال الشافعی لا احب الجہر بالتآمین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب میں یہ موجود ہے کہ میں آمین کو بآواز بلند پسند نہیں کرتا ہوں۔
اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ایک مسلمان جب امام کے آمین کہنے پہ آمین کہتا ہے اور اس کا آمین اور فرشتوں کا آمین آپس میں مل جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطور لطیفے کے کہ فرشتوں کے آمین آج تک ہم نے نہیں سنا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی حنفی ہیں، آہستہ آمین کہتے ہیں. زور سے آمین کہتے تو ہم بھی سنتے، آپ بھی سنتے. تو الحمدللہ ہماری نماز، ہمارا آمین، ہماری دعا وہ اسی طریقے پر ہے جس طریقے پہ فرشتے کہتے ہیں. اور جو افراد آمین بالجہر کے قائل ہیں، صرف اصل میں جو اس کا اختلاف ہے وہ اختلاف دو بڑے محدثین کے درمیان واقع ہوا ہے. سفیان کہتے ہیں مد بہا صوتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو کھینچا، اور عطا وغیرہ فرماتے ہیں کہ آواز کو کھینچا نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے علماء پہ اعتماد کیجئے، اپنے فقہائے کرام پہ اعتماد کیجئے، اور یقیناً ہم 1443 سال کے بعد آنے والے علماء و طلباء اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قال نعمان، مسند امام اعظم کتاب میں ہے کہ حضرت نعمان نے فرمایا ولدت سنۃ 80، میں 80 میں پیدا ہوا ہوں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں وہ ہم سے بہتر، وہ زیادہ جانتے ہیں. اور یہ بعد میں مسلمانوں پر اعتماد ہٹانے سے، خصوصاً ہندوستان کے مجاہدین جن سے انگریز بہت تنگ تھا، تو اس نے یہ ساری باتیں شروع کی، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا کیا کہ یہ مجاہدین تو آمین نہیں کہتے تو ان کی نماز کیسے درست ہوگی. اس سے قبل تمام علماء امت کا اس میں اتفاق ہے کہ آہستگی کے ساتھ پڑھا جائے. اگر بآواز بلند کسی نے کہا بھی ہے تو اتنا ثابت ہے کہ خود سن لے آواز، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل اس میں کچھ باقی ہے، وہ کر کے پھر اگلی سورج شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. اللهم إنا نجعلك في نحور هؤلاء الظالمين المفسدين، ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم عليك التكلان وأنت المستعان. اللهم تقبل دعاءنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى